سب سے پہلا علم یہ ہے، انجینئر بننے سے پہلے اور مینجمنٹ سیکھنے سے پہلے اور بزنس سیکھنے سے پہلے سب سے پہلا علم یہ ہے کہ تم جانو تمہارا بنانے والا کون ہے، اس زمین کو بچھانے آسمان کو اٹھانے والا کون ہے، اور اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا ہے، اور اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو سیکھنا ہے سیکھو، بلکہ میں تو یہ دعوت دیا کرتا ہوں پڑھنے والوں کو کہ نمبر کے لیے نہ پڑھو، نوکری کے لیے نہ پڑھو۔ علم کی اس سے بڑی توہین کوئی نہیں کہ روٹی کمانے کے لیے علم پڑھا جائے۔ علم شعور کے لیے ہوتا ہے، علم کمائی کے لیے نہیں ہوتا۔ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، وہ برائے سمجھ اور شعور ہوتا ہے، برائے کمائی نہیں ہوتا۔ جب سے علم روٹی کمانے کا ذریعہ بنا تو علم نکل گیا، ڈگریاں رہ گئیں، رٹا رہ گیا۔ تمہارے علم کا امتحان نہیں ہوتا سال کے بعد، تمہارے حافظے کا امتحان ہوتا۔ جس کو یاد ہے وہ پاس ہو جائے گا، جس کو یاد نہیں وہ فیل ہو جائے گا۔ تو ہمارے یہاں علم نہیں پڑھایا جاتا، ہمارے یہاں ڈگریاں دی جاتی ہیں، اور آگے جو ڈگری لینے والے ہیں ان کو بھی علم سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کو بھی جاب سے دلچسپی ہے۔ اگر آج ہی اعلان ہو جائے کہ یو ایم ٹی کی ڈگری قبول نہیں ہے، اللہ دے فضل نال کل ایتھے الو تو سوا کہیں اور ہونا کوئی، اخبار میں آ جائے کہ لمز کی ڈگری قبول نہیں، یو ایم ٹی کی ڈگری قبول نہیں، فاس کی ڈگری قبول نہیں، کل کہاں تے لالیاں تریا بندہ کوئی نہیں ہونا۔ تو تم پر بھی مجھے افسوس ہے کہ تم علم کے لیے نہیں آئے ہو، روٹی کے لیے آئے ہو۔ جو قومیں علم کو علم کے انداز میں لیتی ہیں وہ سر اٹھا کے چلتی ہیں، جو علم کو روٹی کا ذریعہ بناتی ہیں ان کے لیے پستی ہی مقدر ہوتی۔ تو بھائیو، بے شمار اسباب ہیں، ان میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہماری نسل علم کے ذوق سے محروم ہے۔ سر اسے ڈگری چاہیے، اور ایسی ڈگری جس پر جاب مل جائے، بس اس سے زیادہ کی طلب کوئی نہیں۔ تو تم تو اس دنیا کے علم کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے ہو، دین تو تم نے پڑھا ہی نہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہوں؟ جو پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ بھی تمہاری ناانصافی، تمہارے پڑھانے والے بھی تمہیں یہ رخ نہیں دے رہے۔ تمہارے پڑھانے والوں کا بھی یہ انداز ہے کہ ان کو ڈگری ملے، ان کو جاب ملے، ہماری یونیورسٹی کامیاب۔ تو جس چیز پہ 4 سال 5 سال لگ رہے ہیں، پیچھے سے 15 16 20 سال لگتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، آگے اس کا جب میں نتیجہ دیکھتا ہوں تو میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ کسی نہ کسی روپ میں تو انسان نظر آتا ہے نا، کسی نہ کسی جانور تو ہے نہیں، جانور کا بھی ایک روپ ہے، اسی روپ میں وہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بنایا ہوا روپ ہیں، حسین ترین، اعلیٰ ترین۔ جتنے بھی میں الفاظ لاؤں وہ چھوٹے ہیں، اکمل، اشرف، انور، ادعج، اعلم، اعز، اکرم، احسن، اجمل، جتنے بھی لفظ لاؤں چھوٹے ہیں، اور آپ کی ہستی ان الفاظ کی تعبیرات سے اوپر نظر آتی ہیں۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک آپ کے ساتھ، ہر غزوہ میں ساتھ ہیں۔ اور جنگ بدر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، میرے رب نے کہا ہے، جنگ بدر والے جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا۔ یہ حدیبیہ کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جو تیرے ہاتھ پر بیعت میں حدیبیہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرا نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں جنت دوں گا، کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب صحابہ جنتی۔ لیکن یہ ابو دجانہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے، ان ارجع عملی عندی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہی ہے۔ بدر نہیں، احد نہیں، خندق نہیں، حدیبیہ نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں، خیبر نہیں۔ تو میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں،
تاکہ اس بات میں وزن پیدا ہو سکے. کیا بھائی ابو دجانہ کیا؟ ایک بات اور ساتھ بتا دوں، احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی صحابہ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سب بیٹھ گئے، 3 کھڑے رہے، زبیر، عمر، ابو دجانہ. تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی، نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی. یہ اتنے بڑے آدمی. آپ نے فرمایا میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے. میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے. نہ بدر، نہ احد، نہ خندق، نہ حدیبیہ، نہ فتح مکہ، نہ آخری حج، نہ نبی کی صحبت، یہ سارے بخشش کے اعمال ہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک نماز نہ چھوڑو، ایک اس زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، اپنے دل میں کسی کا بغض نہ رکھو، تو بڑے بڑے ولی ابدال بھی تمہیں نہ پکڑ سکے. اور اللہ ہمت دے تو تعلیم برائے تعلیم حاصل کرو، تعلیم برائے روٹی والا چکر نہ کرو. ایک نماز اپنے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ، ایک زبان اور دل کی حفاظت اللہ کے بندوں سے جڑنے کا ذریعہ. جہاں رشتے ہوں وہاں زبان اور احتیاط سے استعمال کرو، ماں کے آگے، باپ کے آگے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیوی خامند کے سامنے، خامند بیوی کے سامنے. ایسا بولنا دلوں کو توڑ دے. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی کرتے ہیں، بہت سے لوگ بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی کرتے ہیں. اس کو درمیان میں لاؤ. ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. یہ کیسز تھوڑے ہیں کہ بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی ہو، دوسرے کیسز زیادہ ہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ بڑی زیادتی ہوتی. پھر عورتوں سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان ایسی استعمال نہ کرو کہ خامند کی دل شکنی، دل آزاری ہو. ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم میں آبلے پڑ جائیں، آبلوں میں پیپ پڑ جائے، تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا. اور خامدوں سے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور آپ کو عجب حدیث سناؤں، میں بھی پڑھ کے بڑا حیران ہوا تھا. سب سے پہلے قیامت کا دن ترازو میں جو عمل تولا جائے گا، نہ نماز، نہ جہاد، نہ روزہ، نہ تبلیغ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ تہجد، نہ تسبیح، نہ سخاوت، سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا وہ بیوی بچوں سے سلوک تولا جائے گا. عورت کا سلوک خامند کے ساتھ اور خامند کا سلوک بیوی کے ساتھ سب سے پہلے اسے تولا جائے گا. یہ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی. شرابی کی شراب اس کی ذات تک، جواری کا جوا اس کی ذات تک، بے نمازی کی غفلت اس کی ذات تک. میاں بیوی کی لڑائی نسلیں برباد کر دیتی. ایک گھر کو باقی رکھنے کے لیے سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ طلاق، سورہ تحریم، اتنی بڑی بڑی صورتیں. ایک گھر ٹھیک چلے، میاں بیوی میں سلوک رہے، میاں بیوی میں سلوک رہے، اولاد کے ساتھ سلوک رہے. عام طور پر ڈانٹ ڈپٹ توہین کا انداز اختیار کر جاتی ہے. اگر استاد کا رویہ توہین والا ہوگا تو شاگرد کی طرف سے رد عمل دیکھے گا. اگر ماں باپ کا رویہ اولاد کے لیے توہین آمیز ہوگا تو اولاد کی طرف سے عمل آئے گا. تنبیہ ضروری ہے، توہین حرام ہے.